السلام علیکم دوستوں، بہنوں، بھائیوں۔ آج تفسیر پیش کی جا رہی ہے سورہ ال عمران کی آیت نمبر 29 سے 35 تک۔ اللہ تعالیٰ 29 میں فرماتا ہے، تم فرما دو کہ تم اپنے دل کی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ کو سب معلوم ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یاد کرو، جس دن ہر شخص اپنے تمام اچھے اور برے اعمال اپنے سامنے موجود پائے گا تو تمنا کرے گا کہ کاش اس کے درمیان اور اس کے اعمال کے درمیان کوئی دور دراز کی مسافت حائل ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب سے ڈراتا ہے، اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ سورہ ال عمران کی آیت نمبر 29 سے 30 ہر شخص کے اصلاح کے لیے کافی ہے۔ اس آیت پر جتنا زیادہ غور کریں گے اتنا ہی دل میں خوف و خدا پیدا ہوگا اور گناہوں سے نفرت پیدا ہوگی۔ چنانچہ فرمایا کہ تم فرما دو کہ اگر تم اپنے دل کی باتیں چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ کو سب معلوم ہے۔ تمہارے دلوں کے ایمان و نفاق، قلوب کی طہارت، خباثت، اپنے برے خیالات، نیک و بد ارادے، صحیح و فاسد منصوبے ساری دنیا سے چھپ سکتے ہیں، مگر اللہ عالم میں غیب اور اشتہادہ کے حضور سے سب ظاہر ہے۔ وہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب جانتا ہے۔ وہ تمہیں فرماتا ہے کہ تم اپنے دل کی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ کو سب معلوم ہے۔ اور اس دن کو یاد رکھو جس دن ہر شخص اپنے تمام اچھے اور برے اعمال پر اپنے سامنے موجود پائے گا۔ خلوتوں، جدتوں میں کیے ہوئے اعمال، پہاڑوں، سمندروں، غاروں، صحراؤں، جزیروں اور کائنات کے کسی بھی کونے میں کیے گئے اعمال کا ایک ایک ذرہ آدمی کے سامنے موجود ہوگا۔ اور اس وقت ہر اعمال والا تمنا کرے گا کہ کاش اس کے درمیان اور اس کے اعمال کے درمیان کوئی دور دراز کی مسافت حائل ہو جائے اور کسی طرح ان اعمال سے چھٹکارا ہو جائے، مگر ایسا نہ ہو سکے گا۔ آیت مبارکہ کے حوالے سے سلف و صالحین کے طرز عمل کے ایک جھلک دیکھنے کے لیے ذیل کے واقعات کا مطالعہ فرمائیں۔ تو دوستو، حضرت توبہ بن سبا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے ایک دن حساب لگایا تو ان کی عمر 60 سال تھی۔ دونوں کے حساب کیا تو وہ 21,500 تھے۔ انہوں نے چیخ ماری اور فرمایا، ہائے افسوس، اگر میں نے روزانہ ایک گناہ کیا ہو تو میں حقیقی بادشاہ سے 21,500 گناہوں کے ساتھ ملاقات کروں گا، اور جب روزانہ 10,000 گناہ ہوں تو کیا صورتحال ہوگی۔ یہ سوچ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ غش کھا کر گر پڑے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی روح قبض انصری سے پرواز کر گئی۔ نیند سے پاک رب تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ایک شخص کسی عورت پر فریضہ ہو گیا۔ جب وہ عورت کسی کام سے قافلے کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئی تو یہ آدمی بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ جب جنگل میں پہنچ کر سب لوگ سو گئے تو اس آدمی نے اس عورت سے اپنا حال دل بیان کیا۔ عورت نے اس سے پوچھا، کیا سب لوگ سو گئے؟ یہ دل میں بہت خوش ہوا کہ شاید یہ عورت بھی میری طرف میل ہو گئی ہو۔ چنانچہ وہ اٹھا اور قافلے کے گرد گھوم کر جائزہ لیا تو سب لوگ سو رہے تھے۔ واپس آ کر اس نے عورت کو بتایا کہ ہاں، سب لوگ سو گئے ہیں۔ یہ سن کر وہ عورت کہنے لگی، اللہ تعالیٰ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ کیا وہ بھی اس وقت سو رہا ہے؟ مرد نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے نہ سوتا ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے۔ عورت نے کہا، جو نہ کبھی سویا نہ سوئے گا، اور وہ ہمیں بھی دیکھ رہا ہے۔ اگرچہ لوگ نہیں دیکھ رہے تو ہمیں اس سے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ یہ بات سن کر اس آدمی نے اللہ تعالیٰ کے خوف کی سبب اس عورت کو چھوڑ دیا اور گناہ کے ارادے سے باز آ گیا۔ جب اس شخص کا انتقال ہوا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا، مافل، یعنی اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا پڑ رہا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے گناہ چھوڑ دینے اور اپنے خوف کے سبب بخش دیا ہے۔ 31 میں آیت نمبر 31 کیا ترجمہ ہے، اے حبیب، فرما دو کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرمانبردار رہو۔ اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے دعویٰ جب ہی سچا ہو سکتا ہے جب آدمی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم
قریش کے پاس تشریف لائے جنہوں نے خانہ کعبہ میں بت نصب کیے تھے اور انہیں سجا کر ان کو سجدہ کر رہے تھے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے گروہ قریش، خدا اللہ کی قسم، تم اپنے آباء و اجداد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین سے ہٹ گئے ہو۔ قریش نے کہا، ہم ان بتوں کو اللہ کی محبت میں پوجتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کرے، اور بتایا گیا کہ محبت الہی کی دعویٰ حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کے بغیر قابل قبول نہیں۔ جو اس دعوے کا ثبوت دینا چاہتا ہے وہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرے، اور جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بت پرستی سے منع فرمایا ہے تو بت پرستی کرنے والا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان اور محبت الہی کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مدینہ کے یہودی کہا کرتے تھے کہ ہم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کرنے کا ضرورت نہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی قول قوی ہے کیونکہ سورہ آل عمران مدنی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ضروری ہے۔ اس ایسے معلوم ہوا کہ ہر شخص کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنا ضروری ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تم فرماؤ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو اس ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر جو نبی ہے کسی سے پڑے ہوئے نہیں ہیں، اللہ اور اس کے تمام باتوں میں ایمان لاتے ہیں اور ان کی غلامی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر فاروق حاضر ہوئے اور عرض کی، ہم یہودیوں کی کچھ باتیں سنتے ہیں جو ہمیں بھلی لگتی ہیں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے ہیں کہ کچھ لکھ بھی لیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح حیران ہو؟ میں تمہارے پاس روشن اور صاف شریعت لایا، اور اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو انہیں میری اتباع کے بغیر چارہ نہ ہوتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے جذبے کا اندازہ اس واقعہ سے کیا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے پاس آئے اور اسے بوسہ دے کر فرمایا، خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے میں ہرگز بوسہ نہ دیتا۔ اور سنن نسانی کی روایت میں ہے کہ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ نے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار پانی منگوایا اور وضو کیا، پھر آپ مسکرانے لگے اور ساتھی سے فرمایا، کیا تم مجھ سے اس چیز کے بارے میں پوچھو کہ جس نے مجھے مسکرایا؟ انہوں نے عرض کیا، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کس چیز کی وجہ سے مسکرائے؟ آپ رضی اللہ نے فرمایا، ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ کے قریب ہی وضو فرما رہے تھے اور فراغت کے بعد مسکرائے، اور صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا، کیا تم مجھ سے پوچھو گے نہیں کہ کس چیز نے مجھے مسکرایا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے فرضیہ کیا، یا رسول اللہ، کس چیز نے آپ کو مسکرایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب وضو پانی منگوائے پھر اپنا چہرہ دھوئے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کے گناہ مٹا دیتا ہے، پھر اپنی کنیاں دھوئے تو کنیوں کا سر کا مسح کرے تو سر کے، اور اپنے قدموں کو دھوئے تو قدموں کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو میں نے انہی کے ادا کو ادا کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ اپنی اونٹی کو چکر لگوا رہے تھے، لوگوں نے ان سے اس کا سبب پوچھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اس کی حکمت نہیں جانتا، مگر اس جگہ میں نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا تھا، اس لیے میں نے بھی ایسا کیا۔ آیت نمبر 32 کا ترجمہ ہے، تم فرما دو کہ اللہ اور رسول کی فرمانبرداری کرو، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ میری اطاعت اس لیے واجب کی کہ میں اس کی طرف رسول ہوں، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کے احکام لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ اس کے رسول ہی ہوتے ہیں، اس لیے ان کی اطاعت و فرمانبرداری لازمی ہے۔ اس کے بعد
اطاعت و فرمانبرداری لازمی، اس کے بعد بھی اگر وہ اطاعت سے منہ پھیریں تو انہیں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل نہ ہوگی اور اللہ تعالیٰ انہیں سزا دے گا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی محبت الہی کی دلیل ہے اور اس پر نجات کا دار و مدار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کا اصول اپنی خوشنودی اور قرب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت کے ساتھ جوڑ دیا۔ اب کسی کو رضا الہی ملے گا تو محبوب رب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے صدقے ملے گا، ورنہ دنیا جہاں کے سارے اعمال جمع کر کے لے آئے، اگر اس میں حقیقی اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ ہو تو وہ بارگاہ الہی میں یقیناً قطعاً مردود ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ انکار کون کرے گا؟ ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ حضرت ابو موسیٰ شری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میری مثال اور اس کی جس کے ساتھ مجھے محبوس فرمایا گیا ہے اس شخص کی جیسی ہے جس نے اپنی قوم کے پاس آ کر کہا، اے قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے ایک فوج دیکھی ہے، میں تمہیں واضح طور پر اس سے ڈرانے والا ہوں، لہذا اپنے آپ کو بچا لو۔ چنانچہ اس کی قوم کے ایک گروہ نے اس کی بات مانی اور راتوں رات نکل کر پناہ گاہ میں جا بیٹھے اور ہلاکت سے بچ گئے، جبکہ ایک گروہ نے اسے جھٹلایا اور صبح تک اپنے مقامات پر ہی رہے۔ صبح سویرے لشکر نے ان پر حملہ کر دیا اور انہیں ہلاک کر کے غارت کری کا بازار گرم کیا۔ بس یہ مثال ہے اس کی جس نے میری اطاعت کی اور جو میں لے کر آیا ہوں اس کی پیروی کی، اور اس شخص کی مثال ہے جس نے میری نافرمانی کی اور جو حق میں لے کر آیا ہوں اور جھٹلایا۔ حضرت مقدام بن مقدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سن لو، عنقریب ایک آدمی کے پاس میری حدیث پہنچے گی اور وہ اپنی مصری پر تکیہ لگائے بیٹھا ہوا کہے گا، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کافی ہے، ہم جو چیز اس میں حلال پائیں گے اسے حلال سمجھیں گے اور جو حرام سمجھیں گے اسے قرآن میں حرام پائیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے حرام کیا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ نے آدم اور نوح اور ابراہیم کی اولاد اور عمران کی اولاد کو سارے جہان والوں پر یہودیوں نے کہا تھا کہ چن لیا، ہم حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں اور انہیں کے دین میں ہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو اسلام کے ساتھ برگزیدہ کیا تھا، اور اے یہودیو، تم اسلام پر نہیں ہو تو تمہارا یہ دعویٰ غلط ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ چنے ہوئے منتخب بندوں کی عظمت شان کو یہاں بیان کرنا اللہ کی سنت ہے، جیسے یہاں پر برگزیدہ بندوں کا تذکرہ ہوا اور اس کے آگے کی آیتوں میں مقربین بارگاہ الہی کی تفصیل سے تذکرہ ہوا۔ 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ ایک نسل ہے جو ایک دوسرے سے ہے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور برگزیدہ بندوں میں باہم نسلی تعلقات بھی ہیں اور دین کے اندر یہ حضرات ایک دوسرے کے معاون و مددگار بھی ہیں۔ 35 میں کا ترجمہ یہ ہے، یاد کرو جب عمران کی بیوی نے عرض کی، اے میرے رب، میں تیرے لیے نظر مانتی ہوں کہ میرے پیٹ میں جو اولاد ہے وہ خاص تیرے لیے آزاد وقف ہے، تو تو مجھ سے یہ قبول کر لے، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ عمران 2 ہیں، ایک عمران بن جسبرین قحط بن لاوا بن یعقوب، یہ تو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد کے والد ہیں، اور دوسرے عمران بن متان، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں۔ ان دونوں عمرانوں کے درمیان 1800 برس کا فرق ہے، یہاں دوسرے عمران مراد ہے۔ ان کی بیوی یعنی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام حنا بن فاقلزا ہے۔ یہاں آیت میں انہی کا واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں عرض کی تھی کہ اللہ، تیرے لیے نظر مانتی ہوں کہ میرے پیٹ میں جو اولاد ہے وہ خاص تیرے لیے وقف ہے، تیری عبادت کے سوا دنیا کا کوئی کام اس کے متعلق نہ ہو اور بیت المقدس کی خدمت اس کی ذمہ دار ہو۔ علماء نے واقعہ اس طرح ذکر کیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام
اور حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہم زلف تھے۔ پاکوزہ کسی دختر عشاق حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ تھی، اور یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور ان کی بہن حضرت حنا رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی تھی، اور یہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہے۔ ایک زمانہ تھا تک حضرت حنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں اولاد نہیں ہوئی، یہاں تک کہ بڑھاپا آ گیا اور مایوسی ہو گئی۔ یہ سالین کے خاندان تھا، اور یہ سب لوگ اللہ ذوالجلال کے مقبول بندے تھے۔ ایک روز حضرت حنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درخت کے سایہ میں ایک چڑیا دیکھی جو اپنے بچہ کو پھرا رہی تھی، یعنی دانہ کھلا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اولاد کی شوق پیدا ہوا، اور بارگاہ الہی میں دعا کی کہ یا رب، اگر تو مجھے بچہ دے تو میں اس کو بیت المقدس کا خادم بنا دوں گی اور اس خدمت کے لیے حاضر کر دوں گی۔ چنانچہ جب وہ حاملہ ہوئی اور انہوں نے یہ نظر مان لی تو ان کے شوہر نے فرمایا، یہ تم نے کیا کیا؟ اگر لڑکی ہوگی تو اس قابل کہاں ہوگی؟ اس زمانہ میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے لڑکوں کو دیا جاتا تھا، اور لڑکیاں اپنے مخصوص معاملات، زنانہ کمزوریوں اور مردوں کے ساتھ نہ وہ رہ سکتی تھی کہ نہ قابل نہیں سمجھی جاتی تھی۔ اس لیے حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدت فکر لاحق ہوئی۔ حضرت حنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ ولادت سے پہلے حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سننے اور ان کی تفسیر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔